بابا کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عالم سڑک تے میں پنجاب سڑک تے منہ کے اندر تمام حاضرین سے تمام شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے راہ محبت و ولایت میں جان دینے والے مرحومین اور مومنین مرحومین کے فاتح اس دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بے نفس بانیان مجلس کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے دفعہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. صلوات على محمد وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المحيد الرسول المصطفى المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب العالمين بالقاسم محمد صلوات وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الأغفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسكر الألبان المتين الأشياء المتين الناصر المعين الذي كل في دعائي ووسيلي ودعائي ووسيلتي بيني وبين الله. یا زیدم المهم یا ناصر المبین یا قاہر العجوب یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على آبائهم والأمين يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ما بعد فقد قال الحكيم في ذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلى الله عليه وسلم على النواسل. دعاؤں پروردگار عالم آپ کو یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بلکہ کائنات
آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اس اشرا محرم الحرام میں مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو حق سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ ہمیں وہ محرم وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس محرم سے اللہ اور امام راضی ہوتے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں بامانہ بامقصد مجالس وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ ہمیں رسمی ازاداری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان، آپ جانتے ہیں نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا۔ 1446 ہجری یکم محرم آج دن گزر چکا ہے، اور خدا جانتا ہے جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، شیعہ اہل قرار آباد ہیں، بعد میں سمجھ آئی سامنے جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، شیعہ اہل قرار آباد ہیں، لوگ آڈیو ویڈیو کی صورت میں شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے صرف پنڈی چیری میں نہیں بلکہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں پورے فرش پہ اور اللہ کے عرش میں بھی ذکر حسین منایا جا رہا ہے۔ خدا جانتا ہے رمضان ہم نہ تھے یہ ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے یہ ذکر ہوگا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ ذکر افراد کا محتاج نہیں، ہر فرد اس ذکر اہل بیت کا محتاج ہے۔ یہ ذکر ہماری بقا کا راز ہے، یہ ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ذکر ہے جس نے کل کو قبر میں ہمارے کام آنا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان، عزاداری، مجلس، ماتم، محافل، مجالس، اس کا اندازہ آپ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام سے لگا سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ محمد اشارت فرماتے ہیں میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں میرے ماننے والے ہر 15 قدم پہ مل بیٹھے اور ہمارا ذکر کریں۔ اس مجلس کو ترویج خدائمہ نے دی، اس مجلس کی تبلیغ خدائمہ علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ عزاداری اس لیے تو شہوا ہماری بقا کا راز ہے، ہم نہ تھے یہ عزاداری تھی، ہم نہ ہوں گے یہ عزاداری ہوگی۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں بانیان مجلس کے بلانے پہ اس مجلس میں آیا ہوں، میں جناب ایوب صاحب کے، نبی صاحب کے، نثار کے، نبیل کے میں بلانے پہ آیا ہوں، پنڈی چیری کی فلش دیکھیے شرح ہو رہا تھا تو میں آ گیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، پیغمبر گرامی قبر نے ارشاد فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت کو پیدا فرما دیتا۔ آپ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ آج آپ صف ماتم پر بیٹھ کے آپ کا کوئی کمال نہیں، اس کریم کا کمال ہے حسین کے صف میں رہ کے اٹھا لیا۔ بولیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ شاہ محرم میں اپنی مساعد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ آپ کی کوشش گزار کروں گا۔ مزہ تب آئے گا جب مجھے آپ سنیں گے اور میں آپ کو پڑھوں گا انشاءاللہ، میرے ساتھ بہر سفر رہیں گے۔ یاد رکھیے عزیزان، یہ عزاداری کتنی اہمیت کی حامل ہے، شیعہ کا مقام کیا یہ بیان کر کے اپنے ملک میں جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، سفر کرتے کرتے امام ایک بستی سے گزرے۔ امام نے پوچھا یہ کن لوگوں کی بستی ہے؟ امام کے شیعہ نے کہا مولا یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے، بولیے گا یہ آپ کے دشمن ہیں۔ امام سواری سے نیچے اترے، صادق علیہ محمد نے سواری سے نیچے اتر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے میرے چھٹے امام نے کیا کیا؟ دست دعا بلند فرمائے۔ دست دعا بلند فرمانے کے بعد امام نے فرمایا پروردگارا اس بستی والوں کو یہیں پہ اکٹھا رکھنا۔ امام نے فرمایا اس بستی والوں کو یہیں پہ اکٹھا رکھنا۔ امام پھر سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے امام نے ایک اور بستی کے پاس سے گزر ہوا۔ امام نے پوچھا یہ کن لوگوں کی بستی ہے؟ غلام ساتھ تھا۔ غلام کہتا مولا یہ آپ کے شیعہ ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، پہلے والے دشمن تھے، اب یہ آپ کے چاہنے والے۔ امام پھر اترے نیچے سواری سے، ناکا سے اتر کے امام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام نے مصلی عبادت بچھانے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد امام نے دست
نے دعا بلند فرمایا اور دعا کی پروردگارا میں تیری چھٹی ہوں کہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہی ہوں اور دعا کر رہا ہوں خالق کائنات اس بستی والوں کو پھیلا دے غلام ہاتھ باندھ کے کہتا یا اللہ رسول اللہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے دشمنوں کے لیے نعوذ باللہ آپ نے دعا کر دی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بد دعا کر دی اکٹھے رہ جائے یاد رکھنا امام فرماتے تو سمجھا نہیں میں صادق ہوں میں امام ہوں تو عوام ہے میرا عقل اور تیرا عقل میں زمین و آسمان کا فرق ہے پنڈی چیری والے جملے کی قدر کرنا معصوم فرماتے یاد رکھ ہمارا دشمن گندگی ہے جہاں جائے گا گندگی پھیلائے گا ہمارا محب جہاں جائے گا ہماری محبت کے چراغ روشن ہمارا محب جہاں جائے گا ہماری محبت کے چراغ روشن کرے گا امام کو ہم سے یہ توقع ہے کہ میرا شیعہ جہاں بھی جائے میری محبت کے چراغ روشن کرے کوشش کریں گے انشاءاللہ امام ہم سے راضی اور خوشنود جائیں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں میری مجلس میں تبلیغ بہت زیادہ ہوتی ہے میں اکثر بتایا ہے ہر بندے کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے اپنا شوق ہوتا ہے مال امام کھائے تو حلال بھی کرنا ہے اگر یاد رکھیے مجلس وہی ہے جس کے بعد انسان میں کوئی تبدیلی آ جائے ہاں مشورہ وہی ہے جس کے بعد انسان میں کوئی تبدیلی آ جائے یہ نہیں کہ مولوی صاحب پڑھیا راجر صاحب پڑھیا جو کچھ سنا امام بارگاہ چار یہ اندر کے باہر گئے میرے بھائی مشورے کے بعد دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے اندر کون کون سی تبدیلی آ گئی جس شہر محرم رمضان کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان خداوند متعال نے حضرت انسان سے قرآن مجید میں سوال کیا ہے عزیزان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا احسان کا بدلہ صرف احسان ہے اور یاد کیا تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال ہوئے امام فرماتے ہیں یاد رکھنا دو طرح کے لوگ ہیں سوال رسول فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے ساتھ سفر کیجیے گا اب ایک جملہ ضائع نہ کیجیے گا میرا کھولنے جگہ لگا کے پڑھ رہا ہوں دو طرح کے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے پہلا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو کسی پہ احسان کرتا ہے پھر اس احسان کو جتلاتا ہے کہ میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا ہے اور دوسرا معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو کسی کے کیے ہوئے احسان کو بھول جاتا ہے کہ مجھ پہ فلاں شخص نے یہ احسان کیا وہ ایمان کا یہ فرمان پر یہ واضح کر رہا ہے اگر تم کسی پہ احسان کرو اس کو جتلاؤ نہیں اگر تیری ذات پہ کوئی احسان کر دے گا پھر اسے چھپاؤ نہیں بس ہو گیا یاد رکھیے ہم وہ شیعہ احسان شناس قوم ہے الحمدللہ ہمیں آج بھی یاد ہے 1400 سال پہلے میدان کربلا میں ایک معصوم نے احسان کیا تھا ایک محسن نے احسان کیا تھا مثلا میں گزر رہا ہوں پنڈی چیری کے راستے سے کوئی میرا جاننے والا مجھے ایک کپ چائے کا پلا دے ایک پانی کا گلاس پلا دے تو میں یار اس کا احسان یاد رکھوں گا کہ اس نے گرمی میں مجھے ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا میں کب تک زندہ رہوں گا اس بندے کا سلام کرتا رہوں گا اس کے احسان کا بدلہ کبھی بھی اتار نہیں سکوں گا الحمدللہ شیعہ یعنی حیدر کرار احسان شناس قوم ہے یہ اپنے محسن کو 1400 سال سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یاد کیے ہوئے ہیں ہمیں یاد رکھیے احسان شناس قومیں کبھی اپنے محسن کو نہیں بھولاتی اور احسان شناس قومیں کبھی اپنے محسن کو مرنے بھی نہیں دیتی اپنے محسن کا نام بھی نہیں مرنے دیتی اور یہی وجہ ہے ہم حسین کے احسان کو بھولے نہیں ہر سال جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے یاد رکھنا میرے بھائی جملہ کہنا وہ آپ کے اس پنڈی چیری میں بہت بڑا جملہ یاد رکھنا نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرنا ہر کوئی جانتا ہے غم حسین سے آغاز کرنا اسلام سال کا صرف شیعہ یعنی حیدر کرار جانتے ہیں اور ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں کچھ اور عطا کر نہ عطا کر ہمیں اگر عطا کرنا ہے تو صرف غم حسین عطا کر دے ہر نئے سال کا آغاز
खुशियों से करना हर कोई जानता है, फेस्टिवल से तरह तरह के ढोल रक्स सलूक से हर कोई कर सकता है, लेकिन वाहिद शेयान है जो करार है जो अपने हौसलों को नहीं भूले, फरामोश नहीं किया। और याद रखिए ये वादा परवरदिगार है, अज़ीज़ान ये वादा परवरदिगार। कभी किताब कुरान मजीद में फरमाया उज़कुर इब्राहीम अल खलील, मेरा हबीब इब्राहीम खलीलुल्लाह के वादे व तज़किरे को याद करो। कभी फरमाया उज़कुर इब्राहीम इस्माइल, कभी फरमाया उज़कुर इस्माइल, कभी फरमाया इस्माइल के तज़किरे को याद करो, कभी फरमाया इस्माइल का तज़किरा करो, कभी फरमाया उज़कुर ईसा का तज़किरा करो। वजह क्या थी? इब्राहीम भी नुमाइंदा हक था, इस्माइल भी नुमाइंदा हक था, ईसा भी नुमाइंदा हक था। फरमाया उज़कुर मूसा, उज़कुर मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह का तज़किरा करो। वजह क्या थी? ये बार बार नुमाइंदागान का तज़किरा क्यों करवाया गया? कभी मूसा का तज़किरा, कभी ईसा का तज़किरा, कभी इस्माइल का तज़किरा, कभी ईसा का तज़किरा, कभी इब्राहीम का तज़किरा। वजह क्या थी अज़ीज़ान? मशीयत परवरदिगार ये थी। कुरान में अल्लाह ने बार बार फरमाया मेरा हबीब इब्राहीम को याद कर, इब्राहीम के तज़किरे को याद कर, इस्माइल को याद कर, इस्माइल के तज़किरे को याद कर, मूसा के तज़किरे को याद कर, ईसा के तज़किरे को याद कर। वजह क्या थी? याद रखना अज़ीज़ान पुंडुचेरी वालों, वजह सिर्फ ये थी, ये वो शख्सियत थी जिन्होंने अपने जमाने के बातिल नुमाइंदे के खिलाफ कयाम किया था। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने अपने जमाने के बातिल नुमाइंदगान के खिलाफ कयाम किया था। और अल्लाह को इनके कयाम इतना पसंद आया, अल्लाह ने इनके कयाम को बार बार अपने मुस्तफा नबी को फरमाया मेरा हबीब इब्राहीम के तज़किरे को याद कर, मूसा के तज़किरे को याद कर, ईसा के तज़किरे को याद कर। और याद रखना इब्राहीम का तज़किरा बार बार हो रहा है, मूसा का तज़किरा बार बार हो रहा है, ईसा का तज़किरा बार बार हो रहा है। तो मेरे भाइयों गोया मशीयत परवरदिगार ये है, जिस तरह इब्राहीम जिंदा है इस तरह हुसैन भी जिंदा रहना चाहिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद कर सलावत। घबराहट नहीं है। मेरा एक भतीजा है, मैं अशरा मुहर्रम की जो पहली मजलिस है मैं पैगंबर गिरामी कद्र की अज़मत पढ़ा करता हूँ। वजह पूछो तो की शराबी वजह क्या है? हमने जिसको माना है मुस्तफा से की वजह से माना है, हमने जिसको छोड़ा है मुस्तफा की वजह से छोड़ा। इंशाअल्लाह अशरा मुहर्रम की जो मेरी मजालिस है, ये गुफ्तगू है, ये 6 शख्सियत के फ़ज़ाइल और किरदार पर रहेगी। कौन कौन सी 6 शख्सियत थी जिन्होंने इस्लाम पे अपनी जान लुटाई, इस्लाम पे अपना माल लुटाया और इस्लाम जिंदाबाद हो गया। जिनमें से 3 मर्द हैं, 3 मस्तूरात हैं। एक मर्द और एक मस्तूर सरजमीन मक्का पे, एक मर्द और एक मस्तूर सरजमीन मदीना पे, एक मर्द और एक मस्तूर सरजमीन करबला पे, जिन्होंने इस्लाम की नुसरत की और इस्लाम जिंदाबाद हो गया। इन 6 शख्सियत में अशर मुहर्रम और हरम में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन याद रखना आज की जो मजलिस है मैं इन 6 शख्सियत की जद अमजद पे पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? जिसको माना हमने वो भी मुस्तफा की वजह से। हुसैन ज्यादा अजीम नहीं है, मुस्तफा हुसैन का नाम है। हमने हुसैन को देखा तो दोष पैगंबर पे देखा, हमने हुसैन को माना नबी भाई तो मुस्तफा की वजह से माना। हम तो हुसैन को जानते नहीं थे, हुसैन को दोष पे बिठा के पैगंबर ने फरमाया था तो माना। पैगंबर ने ये फरमाया ना हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, पैगंबर ने फरमाया तो माना। मुस्तफा ने फरमाया फातिमा मेरा हिस्सा है, मुस्तफा ने फरमाया तो माना। वजह क्या है? पैगंबर ने हमने सभी को माना है तो पैगंबर की वजह से, किसी को माना तो मुस्तफा की वजह से, माशाअल्लाह, किसी को नहीं माना तो मुस्तफा की वजह से, कोई रज़ी अल्लाह बना तो मुस्तफा की वजह से, कोई लानतुल्लाह बना तो भी मुस्तफा की वजह से। और याद रखना पैगंबर की अजमत का पहला जुमला आपके इस पुंडुचेरी में मैं हदिया करना चाहता हूँ। और ये देखता हूँ कि पुंडुचेरी वाले कितना सो रहे हैं, कितना जाग रहे हैं, कितना बेदार है और मेरी मजलिस को कहाँ तक सुन रहे हैं। याद रखना वो मुस्तफा जिसके कदमों की कसम अल्लाह कुरान में खाए। आवाज़ वहदत अल्लाह बिहाज़ा बलद अंत हल्लु बिहाज़ा, मेरा हबीब याद रख मैं अल्लाह, मैं जुमला कह दूं, याद रखना अज़ीज़न वो अल्लाह जो मुस्तफा को भी पैदा करने वाला है, वो खुदा जो कौन
کن کہتے فیکون ہو جائے، وہ خدا جو ارادہ کرے تو کائنات بن جائے، بلکہ جو جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ خدا جو ارادہ کرے آسمان کا شامیانہ بن جائے، جو ارادہ کرے زمین کا فرش بن جائے۔ یہ حجر و شجر، یہ خشک پر، یہ مشک و عنبر، اللہ کے ارادے کا نام یاد رکھنا۔ وہ اللہ جسے قسم کھانے کی حاجت نہیں، مصطفیٰ کے چلنے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ اللہ مصطفیٰ کے چلنے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ میں اللہ اقسم بہذا البلد، عظمت مصطفیٰ، ہم سے وہ نبی پڑھا ہی نہیں جاتا جو غریب ہے، بڑی باریکی سے جڑا کرو، ہمارے منبر پہ وہ نبی کبھی نہیں پڑھا جائے گا جو مصطفیٰ غریب ہے۔ آواز وطن میں حبیب یاد رکھ، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ یہ زمین کا فرش بچھایا تو تیری نالین کا صدقہ، آسمان کا شامیانہ لگایا تو تیری نالین کا صدقہ۔ یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے یہ حجر خور، یہ حجر و شجر، یہ درخت، یہ خشک تر، یہ مشک و عنبر، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے حبیب تیری نالین کا صدقہ۔ اور آواز وحدت آئی تھی آدم کو جب بنایا تھا، حضرت آدم نے پوچھا تھا، رضا میں پہلے بھی آپ یاد کر چکا ہوں، اے خدایا کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا؟ فرمایا ہاں، مٹی سے نہیں اپنے نور سے بنایا ہے۔ اس وقت آدم کو اللہ نے فرمایا تھا یاد رکھ آدم، میں اگر کسی کے گناہ معاف کروں گا تو بھی ان کے صدقے میں، اگر کسی کو سزا دوں گا تو بھی ان کے صدقے میں۔ آواز وحدت آئی تھی آدم یاد رکھ، اگر میں تجھ جیسے نبی کی توبہ بھی قبول کروں گا تو بھی ان کے صدقے میں، اگر کوئی نہیں کرے گا میں اللہ سے جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے سفر رہیے گا، معراج کروں گا اللہ نے مصطفیٰ کی۔ کون مصطفیٰ؟ عزیزان کہا جاتا ہے محمد بڑے غریب تھے، جن کے پرنالے کا پانی گھر میں بہتا تھا، نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، پرنالے کا پانی گھر میں بہتا تھا، پھٹا ہوا بچھونا تھا۔ یاد رکھنا اس محمد کو سونے کی ضرورت نہیں ہے جس کا غلام ابو ذر جیسا ہو۔ جملہ میں میرے ساتھ بولوں گا اپنی چھوڑنے والوں سے، اس محمد کو سونے کی ضرورت نہیں ہے جس کی قمیض فضا ہو۔ اعظم یاد رکھنا اس محمد کو سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ شامیانہ آسمان کا لگایا تو پیغمبر کی نالین کا صدقہ، زمین کا فرش بچھایا تو مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ، یہ سمندر کو روانی دی تو پیغمبر کی نالین کا صدقہ، دریاؤں کو طغیانی دی تو مصطفیٰ کی جوتی کا صدقہ۔ اور یاد رکھنا عزیزان اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو۔ یاد رکھنا عزیزان میں آج کہا کرتا ہوں، اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی بندے نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو سب سے پہلے توجہ کیجیے گا جملے پہ، سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں وہ لڑکا کرتا کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کیا وہ سرکاری جاب کرتا ہے، اس کا کوئی اپنا بزنس ہے، وہ کرتا کیا ہے، آوارہ تو نہیں ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ آج محمد کا کوئی سیانے سے سیانہ امتی یاد رکھو اس وقت تک اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے پوری رپورٹ اور ریپوریشن نہیں لے دیتا۔ یاد رکھنا آج مصطفیٰ کا کوئی غریب امتی غریب گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ لینا نہیں چاہتا۔ تاریخ نے لکھا نام میرا 11-17 ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا عزیزان اگر مصطفیٰ کا امتی اپنی ایک بیٹی کا رشتہ ایک غریب کے گھر نہیں دینا چاہتا، اس وقت کے لوگوں کو کیا ہو گیا تھا جو 9-13-11-17 مصطفیٰ کے دروازے پہ لا کے دیتے گئے اگر پرنالے کا پانی گھر میں رہتا تھا۔ پتا تھا دنیا کی جو بھی دولت ہے مصطفیٰ کے قدموں میں پڑی ہے۔ دوستوں کو سنایا نہیں؟ اور اگلا جملہ کہہ دو پیغمبر کی عظمت کا۔ ہم کیا کرتے ہیں بیٹی کا رشتہ کرنا ہو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے، اس میں ہے کیا۔ یہ معاشرے کا رواج ہے، جاسوس لگا دیتے ہیں وہ فلاں برادری کیسی ہے، ان کا روزگار کیا ہے، وہ بندہ نشہ تو نہیں کرتا، مفت اس کو ملا نہیں گھبرا تو نہیں رہے۔ جناب خدیجہ اور کبرا جو تھی انہوں نے
صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں بھی فضائل کی معراج تک لے کے جاؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ سفر کرنے دو. آؤ بتاؤں مصطفیٰ کون ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیا کیا، اپنا غلام جو میسرہ تھا سفر تجارت میں بھیج دیا ساتھ. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن نتیجہ میں دے رہا ہوں. میسرہ جو تھا چلا گیا، پہلا سفر تجارت مصطفیٰ تھا. میسرہ کی بیوی نے پتہ کیا فرمایا تھا، میسرہ میں کرنا چاہتی ہوں محمد سے شادی، میں کرنا چاہتی ہوں مصطفیٰ سے شادی. مجھے تم نے واپسی کیا کہ محمد کے عیب بتانے. جملہ سننا پیڑھی چیری والوں قدر کرنا، جملہ آپ کھا گئے ملک پاکستان میں کہیں قدر نہ ہوگی. میسرہ تم نے مجھے آ کے اس مصطفیٰ کے عیب بتانے ہیں، محمد کے عیب بتانے ہیں. اذان میسرہ گیا، سفر تجارت سے واپس آ کے ایک پردہ لگ گیا. پردے میں ایک طرف پنڈی والے میسرہ بیٹھ گیا، دوسرے پردے میں جناب خدیجہ بیٹھ گئی. اب بی بی نے پوچھا میسرہ، اب میں باریکی سے آہستگی سے جملہ پڑھوں گا، اب سننا آپ نے، سمجھنا آپ نے ہے. بی بی نے پردہ لگوایا، ایک پردے میں میسرہ بیٹھ گیا، دوسرے میں بی بی بیٹھ گئی. بی بی فرماتی ہاں میسرہ محمد کے عیب بتا. پتہ میسرہ کیا کہتا ہے، بی بی اخلاق کا بڑا عظیم ہے. قدر نہیں کیا آپ نے. میسرہ محمد کے عیب بتا. میسرہ سر جھکا کے کہتے بی بی خلق عظیم کا مالک ہے محمد. بی بی کہتی میسرہ تو محمد کے عیب بتا. کہتا بی بی جب ہم یہاں سے مکہ سے شام گئے، ایک بادل تھا، بادل جس نے مصطفیٰ کے سر پہ سایہ بنایا ہوا تھا. ہم دھوپ میں چل رہے تھے، نبی کے سر پہ ایک بادل نے سایہ بنا. بی بی فرماتی میسرہ میں عیب پوچھتی ہوں، تو تعریفیں کر رہا ہے. میسرہ مجھے محمد کے عیب بتا، مجھے محمد کے عیب بتا. اگر کیا کہتے میسرہ کہتے بی بی ایک بادل تھا جس نے پیغمبر کے سر پہ سایہ بنایا تھا. تو میں میسرہ میں عیب پوچھتی ہوں، تو محمد کے فضائل سنا رہا ہے. کہا بی بی یاد رکھو پہلے جب ہم جاتے تھے عرب شام کوفہ عراق والے ہم سے کستوری مانگا کرتے تھے، ہمارے اونٹ کستوری سے بھرے اونٹ بک جایا کرتے تھے. بی بی محمد کے پسینہ اتنا خوشبودار تھا کسی عرب نے ہم سے کستوری طلب ہی نہیں کی. بی بی فرماتی میسرہ میں محمد کے عیب پوچھتی ہوں، تو محمد کے فضائل پڑھ رہا ہے. اچانک آواز یاد رکھو جب میسرہ کو کوئی جواب نہ آیا، بی بی نے میسرہ سے مصطفیٰ کے عیب پوچھنا چاہے. میسرہ نے تعریف بیان کی. اس وقت میسرہ مجبور ہو کے سر جملہ کہہ رہا ہوں سنیے گا. میسرہ نے سر جھکا کے اچانک ایک جملہ کہا. میسرہ کہتے بی بی یہی عیب ہے محمد میں عیب ہے، بی بی یہی عیب ہے محمد میں عیب ہے، مجھے محمد میں کوئی عیب ہے. آؤ زمانے والوں محمد میں عیب تلاش کرنے والوں یہ کہتے ہیں محمد ہمارے جیسا. شرم نہیں آتی تیرے کہنے پہ تیرا بیٹا نہ پلٹے، محمد اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تیرے کہنے پہ تیری اولاد کہنے نہ مانے، مصطفیٰ اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تیرے کہنے پہ تیرا بیٹا اشارہ، تیرا بیٹا اشارہ نہ سمجھے، مصطفیٰ کنکر کو ہاتھ پہ رکھے کلمہ پڑھنے لگ جائے. آؤ یاد رکھو عزیزان، ایک جملہ پیغمبر کی مکی زندگی کا عرض کرتا چلو. آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا، نتیجہ نیا دینے لگا. پیغمبر کے نام یہ قبر مکہ میں دعوت اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. ایک بڑھیا تھی جو مصطفیٰ کے روزانہ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. ایک دفعہ ہوا کیا، پیغمبر گلی سے گزرے، اس نے اپنا وطیرہ بنا لیا تھا، پیغمبر پر کوڑا پھینکتی. ایک دفعہ پیغمبر جب گزرے تو پیغمبر نے کیا دیکھا، اس بڑھیا نے کوڑا نہ پھینکا تھا. جو ہے نا سن رہے ہیں، اس بڑھیا نے کوڑا نہ پھینکا. پیغمبر نے صحابہ سے دریافت کیا کیا وجہ ہے آج وہ بڑھیا کوڑا پھینکنے نہیں ہے. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا بیمار ہے. پیغمبر نے کیا کیا، اس بڑھیا کے دستے پر دستک ڈال کیا، دستک دی. اندر سے نحیف سی آواز آئی، کون؟ فرمایا محمد. فرمایا بڑھیا غیر مسلم تھی، کانپ گئی، روح کانپنے لگ گئی. دل میں کہتی ہوں میں کیا کروں، یہ اس وقت بدلہ لینے آ گیا جب میں بیمار ہو گئی. یہ مصطفیٰ اس وقت مسلمانوں کا نبی اس وقت بدلہ لینے آ گیا جب میں بیمار ہو گئی. احباب جی وقار بڑھیا نے کہا اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا. خود مصطفیٰ نے بڑھیا کے
گھر کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد پینے کا پانی بھرا، اس کے مشکلوں میں پانی بھرنے کے بعد پیغمبر نے بڑھیا کی عیادت کی، جملہ کہنے لگا مجھے ایک سوال کا جواب دینا، مصطفیٰ کسی مسلم عورت کی عیادت کو گئے تھے یا غیر مسلموں کی؟ مصطفیٰ غیر مسلموں کی عیادت کو گئے تھے، مصطفیٰ اپنے کسی چاہنے والے کی عیادت کو گئے تھے یا پھر اپنے دشمن کی؟ مصطفیٰ اپنے دشمن کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ سبق ہے عزیزان ہمارے لیے، یاد رکھو مصطفیٰ نہ کسی مومن کی عیادت کو گئے، نہ کسی اپنے چاہنے والے شیعہ کی عیادت کو گئے تھے، بلکہ پیغمبر نے غیر مسلم کی عیادت کر کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی امتیوں کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا تھا اور فرمایا یاد رکھو میرے امتیوں، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی کافر بھی بیمار پڑا ہے اس کی بھی عیادت کو جاؤ۔ اور یاد رکھنا یہ پیغمبر کا کردار ان پر واضح کر رہا ہے، جہاں غیر مسلم کی عیادت ملے وہ نبی رحمت علیہ السلام ہے، اور جہاں مسلمانوں میں کلاشن کو بم بلاسٹ ملے وہ محمد کا اسلام نہیں ہو سکتا، کسی اور کا اسلام۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ پیغمبر نے کیا وجہ تھی؟ 40 سال کردار سے محمد منوایا ہے مصطفیٰ نے، 40 سال کردار منوایا ہے پیغمبر نے۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد کے لیے۔ یہ کردار تھا جو لوگ مصطفیٰ کو سچا مانتے تھے، اور کافر بھی تھے جو کافر یہ بھی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھے جاتے تھے۔ ایک جملہ میرا بڑا آپ کو لطیف میرے ذہن میں آ گیا، ہجرت کی شب یا پیغمبر امانتیں امیر المومنین کو دے کے چلے گئے اور فرمایا یا علی صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے آ جانا، صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ ایک بندے نے علی مولا سے سوال کیا یا علی جیسے بھی رات کو پہنا تھا دشمن سرانے کھڑے تھے لوگ مار دیتے تو کیا ہوتا، آپ کا کیا بنتا، امانتیں کہاں جاتی؟ اب دیکھیے ماننا ہے تو علی نے مصطفیٰ کو مانا، جملہ سننا زندہ قدر کرنا، اگر آپ کو مار دیتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا صبح اٹھ کے امانتیں لے کے آنا، صبح ہونے سے پہلے کوئی مائی کا لال علی کا باغ بھی کا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے ہم نے جس کو مانا، میں نے عرض کیا تھا جسے بھی مانا مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، جس کو چھوڑا مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ میں حیران ہوں اس مسلمان کی عقل پہ جس نے سارا کچھ جملہ کہنے لگا، بہت بڑا جملہ، یہ جملہ 2021 میں صادق آباد میں میں نے کہا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر مجھے لوگ دعائیں اور داد دیتے رہے، صرف آپ سے دعائیں کا طلبگار ہوں۔ اگر یاد رکھنا ہم نے جو بھی مانا مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا، ہم نے جس کو چھوڑا مصطفیٰ کے کہنے پہ چھوڑا۔ یاد رکھنا میں حیران ہوں اس حضرت مسلمان پہ جو خود کو مصطفیٰ کا امتی بھی کہتا ہے اور مصطفیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتا۔ یاد رکھنا مصطفیٰ کے جو پنڈی چیری والے جملہ دے رہا ہوں، یاد رکھنا مصطفیٰ وہ ہے جس کے کہنے پہ ہم نے آن دیکھا خدا مان لیا، آن دیکھی جنت مان لی۔ یاد رکھنا مصطفیٰ کے کہنے پہ ہم دیکھا خدا مان لیا، محمد کے کہنے پہ ہم دیکھی جنت مان لی، محمد کے کہنے پہ ہم دیکھی جہنم مان لی، محمد نے کہا ملائکہ ہے تو ہم نے مان لیے، پیغمبر نے فرمایا قرآن ہے تو ہم نے مان لیا، پیغمبر فرمایا ملائکہ ہے تو ہم نے مان لیا، پیغمبر فرمایا عذاب قبر ہے تو ہم نے مان لیا، فرمایا مصطفیٰ نے عرش ہے ہم نے مان لیا، فرش ہے ہم نے مان لیا، پیغمبر نے فرمایا جنت کی آگ گران ہم نے مان لیا، پیغمبر نے فرمایا حسین جنت کا سردار ہم نے مان لیا۔ یا پیغمبر منگواتے گئے ہم مانتے چلے گئے، پیغمبر نے لوح منگوائی ہم نے مان لی، پیغمبر نے کرسی منگوائی ہم نے مان لی۔ یاد رکھنا میں حیران ہوں اس مسلمان کی عقل پہ جس نے محمد کے کہنے پہ سب کچھ مانا۔ یاد رکھنا عزیزان محمد کے کہنے پہ آن دیکھا جملہ کھا گئے تو کھلے گا، پیغمبر کے کہنے پہ آن دیکھا اللہ مان لیا، نہ دیکھے ملائکہ مان لیے۔ یاد رکھنا اس مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھی جنت مان لی، نہ دیکھی جہنم مان لی، نہ دیکھی لوح مان لی، نہ دیکھی کرسی مان لی۔ حیران ہوں اس مصطفیٰ کے امتی پہ جس نے پیغمبر کی نہ دکھلائی ہوئی اتنی چیزیں مان لی، وہ کہتے میں مانتا ہوں مصطفیٰ کی، اور جس کے کہنے پہ اتنی نہ دیکھی چیزیں مان لی، اسی مصطفیٰ نے آخری خطبہ پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے خدیر پہ دکھایا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ اب مصطفیٰ کو ماننے سے انکار نہیں کر رہے، نہ دیکھی مصطفیٰ کے کہنے پہ چیزیں مان لے، اب جو مصطفیٰ دکھا رہے اس سے انکار کیا۔ یہ ابھی دوست ہے خدا نخواستہ ماحول
अजीजान, हमने मुस्तफ़ा को माना नहीं है। आओ एक वाक़या मक्की जिंदगी का हो गया, अब मदनी का अर्ज करता चलूं। मदनी जिंदगी में पैगंबर गिरामी का मस्जिद मदीना में बात करते थे, खिताब फरमाते थे। एक यहूदी शायर था पिंडी वालों, जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता था। शायर शेर का वक्ता था, शेर ऐसे कभी आगे मिलता था जिसमें पैगंबर की शान में गुस्ताखी थी। मुसलमान थे, उसमें बड़े होना तंग थे उसने, और दिमाग बड़ा खराब था। जो शीले भी थे ना उस दौर में मुसलमान, हाथ में चली आता था, गीला भी था। तो मुसलमानों ने क्या किया है, काश हमारे हाथ आ जाए। तो कुतुब इसमें पिछले 100 दिन में मैं अपनी तरफ से खुले जिक्र लगा के पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफा बोलिएगा मेरे साथ। मुसलमान बड़े जोशीले थे, कहते काश हमारे हाथ आ जाए, हम इसको ये इसकी ना ये तहस कर दें इसको। लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, पैगंबर की सीरत और पैगंबर की सूरत और बसीरत में फर्क है। हम और हैं, वो और है। हम और हैं, वो और पैगंबर जो थे मौके की तलाश में थे। एक दफा कुछ मुसलमानों के हाथ में वो योगी शायर जो थे नाज़िरान, वो हाथ में आ गया। मुसलमानों ने सबसे पहले क्या किया, उसके गले में रस्सी डाली, उसके हाथों को रस्सी पर बंद किया, वहाँ उसको जनाब पकड़ के घसीट के लेके आ गए मस्जिद मदीना में। मदीना की मस्जिद में जब घसीट के लेके आ गए, पैगंबर के सामने ला के रख दिया मुस्तफा के कदमों के नीचे। या रसूल अल्लाह, ये पड़ा है वो गुलाम जो आपकी शान में गुस्ताखी करता। ऐसी बात है, पैगंबर ने देखा और देखने के बाद फरमाया ठीक है, ले जाओ और जाके इसकी जुबान काट दो। एक बंदे का ना, या सिर्फ जुबान नहीं, कर लीजिए बनाया काम नहीं चलना। ऐसा मुझे हुक्म दे, मैं पहले इसके कान काटूंगा, फिर इसकी जुबान काटूंगा। दूसरा नहीं, या रसूलल्लाह, सिर्फ कान और जुबान नहीं, मुझे हुक्म दे मैं इसका नाक भी काटूंगा, जुबान भी काटूंगा और इसके कान भी काटूंगा। तीसरा इसने और तकाजा किया। खुदा जानता है जुमला में बड़ी बारीकी से कहने लगा, मेरा भी तजुर्बा हो गया 5-6 साल खिताब में। देखते हो आप क्या क्या सुनते हैं। अगर याद रखना कि ये मस्जिद में बातें हो रही थी, उधर से मिजाज मुस्तफा के वारिस अली ने कदम रखा, अली ने मस्जिद में कदम रखा। अब पैगंबर के जो दामाद थे, पैगंबर के भाई अमीर अल-मोमिनीन ताजा ताजा नाका से उतरे, अपनी उठनी को मस्जिद के बाहर बैठाया, मस्जिद में फरमाया या अली जाओ इस जाके यहूदी की जुबान को काट दो। अब जुबान काटना देखना, जुबान कैसे काटने लगे। जाओ इस जाके यहूदी की जुबान, अली से फरमाया जाके इसकी जुबान काट दो। अमीर अल-मोमिनीन ने क्या किया, उन्हीं मुसलमानों के सामने अमीर अल-मोमिनीन ने सबसे पहले उस यहूदी को उठाया। उठाने के बाद अमीर अल-मोमिनीन ने उसके कपड़ों को झाड़ा। पिंडी वाले जुमला सुनना, अली मौला ने उसके कपड़ों को झाड़ा। झाड़ने के बाद इमाम ने उसके रस्सी को, गले वाली रस्सी को आजाद किया, उसके हाथों को आजाद किया। और पता है अमीर अल-मोमिनीन ने क्या किया, आता फरमाते वो सामने दरवाजे के पास मेरी नाका खड़ी है, उस नाका पे बैठ के चला जा, उस नाका पे बैठ के चला जा। तशरीफ ले आए। मैं बस एक और जुमला मुझे पता है मुझे कहीं और जाके नहीं पढ़ना, लेकिन मैं बड़ी सारी पूरी पढ़ूंगा। अल्लाह इनके साथ को बल्कि रहमत फरमाए। अजीज़ खौफ साहब हमारे यहाँ अक्सर वो गुजारिश पढ़ा करते थे, उन्हें वालिदैन से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। खुदा उनको बल्कि रहमत फरमाए। आज के इस शब्द को सुनता हूँ। अच्छा, पैगंबर ने फरमाया या अली जाके इसकी जुबान काट दो। इमाम ने उसकी रस्सियाँ काटी, फरमाया वो सामने उठी लेके चला। पिंडी शेरी वालों, उसने क्या किया, ऐसी बात उसको जान बचती नजर आई, उसने जाकर ना जूते पहने ना कुछ किया, और भागा और भाग की उठनी में बैठा और दौड़ा के चला गया। सहाब पीटते हुए नजर आए, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया, अली ने उसकी जुबान काटने की बजाय उसे भगा दिया है। अब वो भगौड़ा भाग गया है, अब वो दौड़ के चला गया, वापस तो आएगा नहीं। अब उसकी जुबान कैसी कट जाएगी। या रसूल अल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, अली ने आपके हुक्म की अदूली कर दी, अली ने आपकी शान की गुस्ताखी कर दी। अगर याद रखना, फरमाया सब्र करो, ठहरो, घबराओ नहीं। अगर याद रखना, एक दिन वो गया था, दूसरे दिन आए न दोपहर के वक्त वही यहूदी वापस आ गया।
جب یہودی واپس آیا اس نے وہی اٹھلی وہیں پہ باندھی اور باندھنے کے بعد اسی مسجد میں واپس آیا جس مسجد میں کل وہ قیدی پڑا تھا، آج اس مسجد میں آزاد واپس آ گیا اور آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہودی جو گستاخی کرتا تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ جملہ سنا، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی عزت کی قسم، پنڈی والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں نے آپ کی شان میں پورے 5 قصیدے لکھے، 5 پیغمبر نے فرمایا ادھر میرے پاس آ اور میرے نصحات کو یہ قصیدے سنا، یاد رکھنا وہ یہودی تھا، کل گیا تو گستاخی کرتا، آج 5 قصیدے سنائے، پہلا سنایا، دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا، جب 5 قصیدے پنڈے والے سنا چکا اس وقت پیغمبر نے اس یہودی کے بازو کو پکڑا اور مجمع کی طرف دیتے فرمایا کل تم علی پہ اعتراض کر رہے تھے اور آوازیں کس رہے تھے، یا رسول اللہ علی نے زبان نہیں کاٹی، اور میرے امتیوں یاد رکھو علی نے وہ زبان کاٹ دی ہے جو محمد کی شان میں گستاخی کرتا تھی، علی نے وہ زبان عطا کر دی جو میری شان میں قصیدے پڑھا، علی نے وہ زبان دے دی ہے جو میری شان میں قصیدے پڑھی کر، صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد کی۔ ایک اور جملہ عظمت مصطفیٰ کا بیدار ہے، سننا چاہیے، آؤ بتاؤ مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ نے ہمیں بلال بھائی کو نبی عطا فرمایا جو 1,23,999 انبیاء کا سردار ہے اور جس کے سر نبوت کا تاج سجتا ہے۔ سنیے گا تھوڑا سا بعد از پیغمبر گرامی قدر جس نبی کا درجہ بلند ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعد از پیغمبر جس نبی کا درجہ بلند ہے وہ اور کوئی نہیں پیغمبر کے نبی امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب پیغمبر گرامی قدر بھی اللہ کے دوست ہیں اور حضرت ابراہیم بھی اللہ کے دوست ہیں، مصطفیٰ بھی اللہ کے دوست ہیں، ابراہیم بھی دوست ہیں، مصطفیٰ حبیب ہو کے دوست ہیں، ابراہیم پنڈی والوں خلیل ہو کے دوست ہیں۔ اب میں خلیل اور حبیب کا فرق، خلیل وہ دوست، مثلا میں آپ کی طرح کو پہلا مرتبہ نہیں، پہلی مرتبہ نہیں آیا، میری ایک عرصہ گزر رہا ہے، آپ نے انشاءاللہ گزرے گا بھی، میں آیا اور مجھے پنڈی والوں نے کہا شریف آپ سید والا کے علاقے میں آئے، جملہ سنی کا وجہ سے آخری فضیلت کا جملہ عزیزم آگے مسائل پڑھ رہا ہوں، یار کہتے شریف آپ ہمارے علاقے میں آئے تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے، اس سے پہلے ہو گیا خلیل وہ دوست ہے، مثلا کوئی بندہ مجھے کہے شاہ جی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، حبیب وہ دوست ہے جسے میں خود کہوں تو میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ عزت اس میں نہیں ہے کہ میں کہوں، عزت اس میں مجھے کوئی کہے شاہ جی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، عزت اس میں ہے کوئی مجھے کہے کہ شاہ جی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، عزت اس میں نہیں ہے کہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں کہ میں آپ سے متمسک ہونا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا وہ خلیل وہ دوست ہے جس نے اللہ سے دوستی کا تقاضا کیا، توجہ پنڈی والوں، خلیل وہ دوست ہے جس نے اللہ سے دوستی کا تقاضا کیا، حبیب وہ دوست ہے جسے اللہ نے دوستی کا ارادہ کیا۔ میرا حبیب میں تجھ سے محبوبیت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے حب ہے، اور ایک مزہ اس میں نہیں ہے کہ میں کہوں مجھے علاقے کی سیر کراؤ، مزہ اس میں ہے پنڈی والے کہیں شاید آئیں آپ کو سیر کروا دو، مثال سمجھا دی، مزہ اس میں نہیں کہ میں کہوں مجھے سیر، مزہ اس بات میں ہے پنڈی والے مجھے کہیں مجھے آپ کو ہم آپ کو سیر کرواتے، مزہ اس میں نہیں میں کہوں بلکہ اس میں مزہ ہے آپ مجھے کہیں، حق یہ ہے آپ مجھے تقاضا کریں شاید آپ کو سیر کرواتے۔
خلیل وہ نبی تھا، آپ خلیل اور حبیب کا فرق نہ کرو۔ خلیل وہ نبی تھا جس نے قرآن میں اللہ سے کہا تھا پروردگارا رب آرنی کیف، جملہ کہہ رہا ہوں رب آرنی، قرآن پڑھ رہا ہوں، رب آرنی کیف تحیی الموتی، اے خدا مجھے اپنی نشانیاں دکھا۔ ابراہیم خلیل تھا جس نے تقاضا کیا خدایا مجھے نشانیاں دکھا، اور مزہ اس بات میں تھا، آواز وحدت آئی اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ میں قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم ایمان ضرور رکھتا ہے لیکن میں دیکھنے اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو مطمئن ہو جائے، میرے دل کو سکون پہنچ جائے۔ یاد رکھنا ادھر خلیل جو تھا، ادھر خلیل جو تھا اللہ سے نشانی دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا، ادھر ابراہیم خلیل نشانی دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا، ادھر عہد محبوبیت دیکھیے، حبیب کو دیکھیے جس میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خلیل وہ تھا جو پیغمبر، جو خلیل وہ تھا جو نشانیاں دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا، حبیب وہ تھا جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا بابرکن ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنی نشانیاں دی۔ مزہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کہا، اللہ کی نشانی مصطفیٰ نے بن مانگے دیکھی، نہ سمجھا زمانہ مصطفیٰ کی عظمت۔ خدا جانتا ہے اگر مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ لیتے کبھی علی کی بیٹیاں دربار میں نہ تھی۔ جگہ محرم گزر گئی تھی، وہ مصطفیٰ جس نے بچوں سے انسان بنایا، اسی مصطفیٰ کی بیٹیاں جبلوں میں مرتی۔ خدا جانتا ہے 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑتے وقت پیغمبر گرامی قدر کا یہ لباسا سب سے پہلے اپنے نانا مصطفیٰ کی قبر پہ آیا، پیغمبر کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے بات کی اللہم انا ھذا قبر نبیک۔ مسائل میرا سے پڑھنا چاہتا ہوں جیسے میرے استاد مطلب کی اخلاق شرعی سے پڑھا کرتے ہیں، کوشش کیجیے گا ایک آنسو آ جائے آپ کے میری راہ نجات بن جائے۔ سب سے پہلے حسین آئے، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم انا ھذا قبر نبیک وانا بنت نبیک ابن بنت نبیک، اللہم انا ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، خدایا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، تو جانتا ہے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ اللہم انا حب المعروف وانکر المنکر، خدایا تو جانتا ہے میں معروف سے محبت کرتا ہوں، برائی سے نفرت کرتا ہوں، خدایا میرے لیے وہ فرما، میرے لیے وہ آسان فرما دے جس سے تو راضی ہے۔ ہزاروں نانا کی قبر کا ودا کر کے بھیا حسن کی قبر کا رخ کیا، حسین نے آباد تھا مدینہ، حسین حسن کی قبر پہ آئے، آگے قبر پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی بھیا مجھ سے آپ کی قبر چھڑائی جا رہی ہے۔ ہزاروں بعید نہیں غریب کربلا نے یہ فرمایا حسن بھیا آپ کو وقت یاد ہے جب ہمارے قبر جنت سے آیا کرتے تھے۔ اللہ حسن کی قبر کا ودا کیا، راوی نے یہاں پہ ایمان پہ چڑھنے کے انداز کو تھوڑی سی تبدیلی دی ہے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا حسن جب نانا کی قبر پہ گئے پھر پہلے پروقار جا رہے تھے، گویا عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، تھم تھم کے جا رہے تھے۔ اللہ راوی کہتا ہے جیسے بقیع میں ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا حسین نے، خدا جانتا ہے راوی کہتا ہے ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کے دامن کو لپٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی قبر کا رخ کیا، ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد پیغمبر گرامی قدر کے نواسے نے ایک سلام کیا، السلام علیکم یا اماں زخم پہلے والی ماں زہرا۔ حسین کا سلام علیہ قبر زہرا سے 3 جواب آئے، پہلا جواب علیہ السلام یا غریب الام، او ماں کا پردیسی بیٹا حسین میرا بھی سلام۔ دوسرا جواب علیہ السلام یا عطشان الام، او ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام۔ اور تیسرا جواب ایسا آیا جو
दुश्मनों के नगर को फाड़ देता है। सलाम या सुहकान अलम, ओ मेरा दौड़ते घोड़ों के सुनो तले रोंदा जाने वाला हुसैन का सलाम है। अल्लाह माँ की कब्र का विदा करके हुसैन मोहल्ला बनी हाशिम में आए। सामान्य सफर ऊँटों पे लादना शुरू किया, तैयारी का हुक्म दिया। ऊँटों पे सामान्य सफर बांधा गया, बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। ऊँटों पे सामान्य सफर बांधा गया। सामान्य सफर बांधने के बाद एकदम आकाश से अलमदार की निराई, लोगों अब दूर हट जाओ, रसूल की बेटियों के सवार होने का मौका आ गया, अली के बेटियों के सवार होने का मरहला आ गया। मदीना के सारे लोग दूर हट गए। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कूफी जो उसने कूफा से मदीना पहुंचा था, अब्दुल्ला खुद रिवायत करता है, मदीना के लोग दूर हट गए। मैं दूर जाके देखता रहा, एक एक राका पैत शर्फ से लाई जाती, अंदर से कोई बीबी बाहर आती, उस महमल में सवार हो जाती। अब्दुल्ला कहता है बीबियां सवार होती रही, बीबियां सवार होती रही, मैं ये मंजर देखता रहा। अब्दुल्ला कहता सबसे आखिर में एक नाका पैत शर्फ के दरवाजे पे आई, अंदर से कोई बात बीबी बाहर आई, हुसैन से कुर्सी छूट गई। मोहम्मद पर्दा महमल का दुरुस्त कर रहे थे, अब्बास नालैन संभाल रहे थे। अब्दुल्ला कहता मैंने लोगों से पूछा ये कौन बीबी है, सारे बनी हाशिम और जिसकी ताज़ीम में मशगूल हो गए। लोग कहते अब्दुल्ला तुझे नहीं पता ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा, और जिसकी ताज़ीम के लिए बनी हाशिम मशगूल हो गए। जुमला सुनना, जुमला कहते 28 रजब सन 60 हिजरी को वो बीबी जो बड़ी शान शौकत से सवार हुई थी। अब्दुल्ला कहते मैं गरीब हुसैन के काफिले के साथ साथ चलता रहा। अब्दुल्ला कहते मैंने देखा जब आया ना 11 मुहर्रम की सुबह। अब्दुल्ला कहता वही बीबी थी बेफलाना उठता, वो बीबी कभी दाएं देखती थी, कभी बाएं देखती थी। अली अकबर कासिम और मोहम्मद कहाँ चले गए, और माँ को कोई सवार करवाने वाला न रहा। ये कहना था सैयद सज्जाद आगे बढ़े, जानू को खम किया और का पुत्री अम्मा कौन रह गया और किसका इंतजार कर रही है। अली की बेटी हुसैन के बेटे के जानू को सहारा लेते सवार हो गया। आखिरी जुमला, ऊँटों में चलने से पहले आपस में मुँह जोड़ने के बाद कुछ बातें करने लगे। फरमाया मेरा बेटा तो इमाम वक्त है, मुझे इतना बता ये ऊँट आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अदादार सैयद सज्जाद फरमाते पुत्री अम्मा ये बेज़बान एक दूसरे से ये कहे आराम से चलना, ये तुम्हें शामी और कूफी जितना बुरा है आराम से चलना, तुम्हारी पुष्ट पे कोई आम कैदी नहीं है। अली की बेटियां रसूल की नवासियां, ये वो बीवियां जो मां के जनाजे में भी न गई। अगर ऊँट कह रहे आराम से चलना, इन्हें नहीं पहचाना तो इनके नाम की उम्मत ने न पहचाना। आराम से चलना, अली की बेटियों को कोई तकलीफ न होने पाए। saya alhamdulillah